اس دین کو بچانے کے لیے آزادر و عالیہ کی چادر قربان ہوئی. ان کے پردے سلامت رکھے. آزادارو 21 رمضان جب رات ہوئی، علی ابن ابی طالب نے کہا حسن بیٹا، جی بابا میری اس بیٹی کو بلاؤ جو بڑی شرم و حیا والی ہے. جی بابا، بیٹی تیری ماں کو قرآن بڑا پسند تھا، وصیت کر گئی مجھے آخری وقت میں، یا علی مجھے رات کو دفنانا، ان کو نہ بلانا جنہوں نے مجھے ستایا، میری قبر کا نشان مٹانا، یا علی دنیا کے امور سے فارغ ہونا، میری قبر پہ قرآن پڑھنا. بیٹی تیری ماں کو بھی قرآن پسند تھا، مجھے بھی بڑا قرآن پسند ہے، بیٹی تجھے بھی بڑا قرآن پسند ہے، ذرا قرآن سنا، بابا چند لمحات کا مہمان ہے. فخر مریم نے سورت مریم کی چند آیات تلاوت کی، بھائیوں پہ ہاشمیوں پہ نگاہ پڑی، خاموش ہو گئی. عزادارو جو بھائیوں میں قرآن نہ پڑھ سکتی تھی، اللہ جانے جب چادر میں شمر نے ہاتھ ڈالا اس سے کیسے بولتی رہی. علی کی تیری ہے کی صدا بلند ہو گئی، اللہ تیری ہے قبول فرمائے. عزادر جب ہاتھ ڈالا نا کمینے نے، علی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی نہ چھین، میں اس کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ رات کو اٹھا ہے، میں بڑی پردے دار ہوں. اجرکم من اللہ. بستا تھا مدینہ، کہتی تھی بابا مجھے نہانے کے روزے پہ لے چلو. کہتا تھا بابا میری بیٹی ابھی ہیں چاندنی راتیں، تاریک راتیں آ لینے دو، میں ساتھ چلوں گا. ساتھ چلتے تھے، جب روزے پہ پہنچنے لگتے تھے نا عزادرو آگے بڑھ کے علی ابن ابی طالب جلدی سے چراغوں کو بجھاتے. بیٹی پوچھتی بابا چراغوں کو کیوں بجھا رہے ہیں، ان کی کیا روشنی ہے؟ کہا بیٹی تیرے باپ کو یہ بھی گوارا نہیں اس کی روشنی کی وجہ سے کسی غیر محرم کی نگاہ آپ کے قدموں پہ پڑ جائے. اللہ جانے. میں کہتا ہوں یا مولا آپ ہوتے شام. زیادہ جب پہنچی ہے نا علی کی بیٹی شام میں، اس گلی میں جہاں بہت رش تھا، کہا اماں فضا جی، کہا شمر سے کہو اس گلی میں رش بڑا ہے، مجھے چادر اس گلی سے گزرنے کے لیے دے دے. شریف باپ کی شریف بیٹی ہوں، وعدہ رہا گلی سے گزر کے واپس کر دوں گی. عزادر جب پہنچی ہے نا جناب فضا سوال کرنے، سب سے زیادہ ستایا ہے شمر نے عالیہ کو، لعنت ہو اس کمینے پر. عزادارو جب پہنچی ہے نا جناب فضا سوال کیا، اے شمر علی کی بیٹی کہتی ہے میں بڑی پردے دار ہوں، کہتے ہیں حیا کر مجھے چادر دے دے، اس گلی سے گزر کے علی کی بیٹی کا وعدہ رہا واپس کر دوں گی. عزادارو شمر نے کوئی ایسا جواب دیا، روتی ہوئی پلٹی فضا اور کہنے لگی کاش کہ نہ کرتی سوال، ایسا جواب دیا نا. عزادارو روتی ہوئی پلٹی، پوچھا اماں فضا کیا ہو گیا؟ کہنے لگی اماں فضا شمر کہتا ہے جا علی کی بیٹی سے کہہ دو تیرے کوئی باپ کی حکومت نہیں، جو مرضی ہو تو کہتی جائے، ہماری کہہ دینا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو بھائی کو بچانے کے لیے چل پڑی علی کی بیٹی، پہنچی وہاں جہاں شرابیوں کا رش تھا. خطبے کا آغاز کیا. بی بی نے خطبے میں پہلے جملے جو پڑھے نا علی ابن ابی طالب کی بیٹی نے، ایھا الناس اسمعوا کلامی انا اسیرۃ. کہا لوگو میری بات سنو، میں قید دن ہوں. جو رونے آئے ہو آزادار، اس سے بڑا درد والا جملہ کیا ہوگا؟ جملہ سنیے گا جو بی بی نے دوسرا جملہ کہا نا، کہا لوگو میں قیدن ہوں میری بات سنو، اور میں سفروں کی تھکی ہوئی سید زادی ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادرو ایک آنسو بھی آیا آپ کی عبادت ہو جائے گی. عزادرو بی بی نے کہا میں سفروں کی تھکی ہوئی قیدن ہوں. بی بی نے کہا ارے لوگو یہ تو بتاؤ تم یہودی ہو؟ کہا نہیں. کہا عیسائی ہو؟ کہا نہیں. کہا مجوسی ہو؟ کہا نہیں. جب بی بی نے کہا عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، عزادرو کوئی جواب نہیں آیا مثبت. علی کی بیٹی نے عبرت سے کہا بتاؤ تو صحیح برا پھر تم کون ہو؟ بڑے فخر سے
کہنے لگے نہ ہم مجوسی ہیں نہ ہم عیسائی ہیں نہ ہم یہودی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ علی کی بیٹی رو کے کہنے لگی پھر بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ عزادارو کہنے لگے مدینے والے محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ علی کی بیٹی نے کہا پھر حیا شرم و حیا نہیں آتی؟ میں اسی نبی کی بیٹی ہوں جس کو رسیوں میں قید۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو بی بی خطبہ دے رہی تھی، آواز ہر کوئی سن رہا تھا، لیکن جیسے سنی نا نبی نے نہیں، کسی نے نہ سنی۔ نبی نہ کہنے لگا ساتھ والے بندے سے اے عبد خدا میرا ہاتھ پکڑ وہاں لے کے جا جہاں علی کا بیٹا بول رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں خطبہ دینے والا تو محمد حنفیہ ہے، تو حسن ہے، تو عباس ہے؟ اس نے کہا اللہ سے دعا کر کہ میں بھی اندھا ہو جاؤں اور شکر کر کہ تو بھی اندھا ہے۔ کہا کیسی باتیں کرنے لگا ہے کہ میں بھی اندھا ہو جاؤں؟ کہا تجھے نہیں پتا، تو نہیں دیکھ رہا، تو نہیں جانتا، جو خطبہ دے رہا ہے نہ وہ عباس ہے، نہ وہ حسن ہے، نہ وہ حسین ہے، وہ علی کی بیٹی ہے۔ بھائی قتل ہو گئے، بابیوں کو ساتھ لے کے قید نبھانے کے لیے یہاں پہ پہنچی ہے۔ عزادارو جن کی چھوٹیاں بیٹی ہیں، کبھی آپ دشمنوں کے رش میں موجود ہوں، آپ کی بیٹی آپ سے سوال کرے خالی لوٹائیں گے؟ نہیں نا عزادارو کوئی نہیں لوٹاتا۔ خطبہ دے رہی تھی عالیہ، وہ آ گئی جو بابے کے سینہ کے بغیر نہ سوتی تھی، کہنے لگی اماں مجھے بڑی ترس کھا گئی، اماں مجھے بڑی پیاس کھا رہی ہے، اماں مجھے پانی لا کے دے دو۔ عزادارو چھت پہ ان کی ہم عمر ایک بچی یہی الفاظ سن رہی تھی، وہ چھت سے دوڑی وہاں گئی جہاں پہ ماں قرآن پڑھ رہی تھی، کہنے لگی اماں میری ایک ہم عمر ہے، میرے جتنی ایک بچی ہے جو پیاس کر رہی ہے، وہ قیدن ہے اور بڑی قیدن سے کہہ رہی ہے مجھے پانی پلاؤ۔ اماں بڑی قیدن بھی مجبور ہے، میں چاہتی ہوں پانی پلاؤں۔ ماں نے کہا چپ کر میری بیٹی، مدینے والے سیدوں نے کہا تھا قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا، میں چھت پہ نہیں جاتی۔ کہا اماں کسی قرآن کی قسم وہ شکل سے بڑی شریف وہ شکل سے بڑی شریف لگتی ہے۔ حالت کی آ گئی ماں چھت پہ، دیکھا کہ ساتھ کے گھر والی ایک ماں ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس نے ترس کھاتے ہوئے کوئی بات نہیں پانی نہیں پلا سکتی، چلے کھجوریں ہی صحیح۔ عزادارو صدقے کی کھجوریں پھینکی، جناب سکینہ نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، جناب زینب نے کہا بیٹی نہیں اٹھانا، صدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ عزادارو چھت سے اتری عورت آگے کہنے لگی تو جو کہہ رہی ہے صدقہ ہمارے پہ حرام ہے، بھلا تو کوئی سید زادی ہے؟ عزادارو بی بی کہنے لگی ہاں میں سید زادی ہوں۔ کہا کہاں سے آئی ہے؟ کہا مدینے سے آئی ہوں۔ کہا کتنے بھائی ہیں؟ کہنے لگی 18 بھائی 9 مارے گئے۔ کہنے لگی محلہ کون سا؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ عزادارو اس عورت کو پریشانی لاحق ہوئی، کہا بتا تو صحیح تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی جناب عالیہ